جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ مجھے وہ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کفر کی بنیاد پر قائم معاشرے وہ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن قانون کے بغیر جو معاشرے ہیں وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتے. تو اب آج آپ کے سامنے ہے کہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ ایسے معاشرے کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کفر والے معاشرے ہیں، لیکن کیونکہ وہاں قانون کی بالادستی موجود ہے وہ معاشرے ہم سے بہتر قائم ہیں. بہتر کام. اور جنہوں نے دنیا کے لیے قدوہ بن کے دکھانا تھا اور جنہوں نے دنیا کو راہ دکھائی پہلے اور دکھانی تھی، وہ قانون کے نفاذ اور اس کے اندر مساوات قائم نہ کر کے اپنے معاشرے ہم برباد کر چکے ہیں. گزارش یہ ہے کہ دونوں سطحوں پہ، یہ انفرادی سطح پہ ہو جیسے آپ نے پہلے پروگرام کے اندر بات کی کہ ہم اپنے انفرادی طور پہ رویوں کو درست کر کے قانون کا احترام سیکھیں گے، جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی شخص کے بارے میں کوئی ایک فیصلہ فرما دیتے ہیں. مسلمان تھا، ایک یہودی تھا، تو فیصلہ مسلمان کے خلاف ہو جاتا ہے اور یہودی کے حق میں ہو جاتا ہے. تو مسلمان یہ سمجھ کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ فیصلہ لے کر آ جاتے ہیں کہ میں بھی کہ حمیت کے اندر، اسلام کی حمیت کے اندر یہ میرا ساتھ دے جائیں اور فیصلہ میرے حق میں ہو جائے. لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ حضور فرما چکے ہیں تو وہ پھر تلوار کے ذریعے یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ آپ اس بارگاہ سے نکل کر آپ ایک اعلیٰ عدالت، سپریم جو ہمارا لا ہے، سپرویژن ہے، اس حاکمیت کے خلاف آپ کیسے بات کر سکتے ہو. گویا کہ ہم نے عدالتوں کا احترام، اس سے مراد یہ تھی میری کہ ہمیں یہاں سے قانون اور عدالتوں کا احترام آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنا رول بھی ادا کرنا ہوگا، کیونکہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. سوشل میڈیا خلق کی زبان ہے، دوسرا میڈیا کنٹرول ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا کنٹرول نہیں ہے، شتر بے مہار ہے. وہاں پر اکثر یہ جو پوسٹ مجھے نظر آتی ہے کہ مقدمہ ہو جائے تو وکیل کے بجائے جج کر لو. تو ہمیں یہاں تک نوبت نہیں آنے دینی چاہیے. جب ہمارے محترم اور سوسائٹی کی جو معزز شخصیات ہیں اور جو عدالتوں کا سمبل ہیں، علامتیں ہیں، اگر ان کے اوپر اس طرح کی گفتگو ہونے لگے گی تو یقیناً یہ معاشرے قائم نہیں رہیں گے. لہذا گزارش یہ ہے کہ عوامی سطح پہ ہو یا وہاں سے ہو، قانون کا مساوات. سیدنا عمر بن خطاب ہی کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کے یعنی جو حکومتی ذرائع ہیں ان کا استعمال، تو آپ بیمار ہو گئے اور شہد کے استعمال کا کہا گیا. آپ نے فرمایا میرے تو گھر میں شہد ہی نہیں ہے. جب اس کے اوپر اصرار کیا گیا تو آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور مسجد نبوی میں جا کر خطاب کر کے لوگوں سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ بیت المال میں پڑا ہوا شہد میں استعمال کر سکتا ہوں. تو یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہماری عوام کے لیے یہی وہ طریقے ہیں. لیکن کمی جو پیغام میں کمی اس بات کی ہے، سر قانون سارے موجود ہیں، قرارداد مقاصد ہمارے آئین کا بنا ہوا ہے، اس میں موجود ہے. سب سے بڑی کمی نفاذ کے اندر ہے. نہ ہماری ول ہے، ہم صرف نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کے، ہمارے اندر کوئی ول نہیں ہے کہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن کر کے وہ ریاست قائم بھی کرنا چاہتے ہیں.